اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 54 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کر رہے ہیں، اے ایمان والو، جو کوئی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے تو عنقریب لائے گا اللہ ایسے لوگوں کو جو محبوب ہوں گے اللہ کو، اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی، مہربان مسلمانوں پر اور سخت کفار کے لیے۔ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور نہ ڈریں گے ملامت سے کسی ملامت کرنے والے کی۔ یہ فضل ہے اللہ کا، جو دیتا ہے وہ جسے چاہے، اور اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم اپنے دین سے اگر پھرو گے، مکر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مانو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا آپ کے اوپر کہ جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانیں گے، اور ان کے احکاموں کے ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب رکھا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ماننے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خصوصیت بھی بتائی ہے کہ وہ مسلمانوں پر مہربان ہوں گے اور کفار کے لیے سخت ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو جو نہیں مان رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کفار کا نام دے رہے ہیں، کافر کا نام دے رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کافر ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہیں، تو وہ ان پر سخت ہوں گے۔ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یعنی لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ملامت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل و کرم ہے کہ جس پر چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کہاں سے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال لیتا ہے، انسان کے وہ سمجھ کی بات بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دوست جن کو سمجھ رہے وہ دوست اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بتائیں، ایک تو اللہ آپ لوگوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا، دوسرا اللہ کا جو رسول جو آتا ہے وہ اس ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے احکاموں پر، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لاتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کفار دوست نہیں ہیں۔ جس نے خالی کلمہ پڑھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہا ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ان کا دوست نہیں ہوتا۔ جو فرقے میں پڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایمان والوں کے دوست نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لاتے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، یعنی وہ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔
اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کے نام پر خیر و خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے حضور میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام جو بھی ان کو ملتا ہے اس کے آگے سر خم کر دیتے ہیں، جھکتے ہیں۔ اور جو کوئی دوست بنے گا اللہ اور اس کے رسول کا اور ان کا جو ایمان لائے، تو بے شک اللہ ہی کی جماعت سب پر غالب رہنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، اور ان کا دوست ہوگا کہ جو ایمان لائیں، یعنی جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رسول کے دوست ہیں، اور وہ ان کے دوست ہیں جو ایمان لائیں، ایمان لانے والے جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جماعت ہے جو سب پر غالب رہے گی، یعنی آخر تک اللہ تعالیٰ نے جو غالب رہنے والی دنیا کے اندر جماعت بتائی ہے وہ یہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ جب یہ مسلمان ممالک نام کے کلمے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پیچھے ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو اچھی طرح مانیں اور ان پر صحیح طرح سے چلیں تو یہ آج بھی سرخرو رہیں گے، لیکن یہ جو صرف برائے نام مسلمان بنے ہوئے نا، جس کی وجہ سے یہ ان پر ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی ہے، جس طرح یہود و نصارہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور خواری مسلط کی ہوئی تھی نا، وہ اس وجہ سے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جو مسلمان ممالک ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ہمارے اوپر مسلط کیوں کی گئی ہے ذلت اور خواری، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو چھوڑ چکے ہو۔ اسی آیت کے روح سے اللہ تعالیٰ نے تبھی بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے دین سے پھرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مانو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کچھ اور کو لے آئے گا۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی طرف رجوع کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ان کے اوپر مسلط کرے گا۔ یہ بات وہ ہے کہ جو حق ہے اور سچ ہے، جس کو آپ اگر سمجھ کے بھی جھٹلا رہے ہو تو پھر آپ پر ذلت اسی طرح ہی رہے گی۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ ہم ایک مسلمان ہو کر اور ہم ذلت میں کیوں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ذلت میں زندگی اس وجہ سے گزارے رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے مخاطب پھر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو دوست جنہوں نے بنا لیا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل۔ یعنی ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق سمجھا ہوا ہے۔ یہ دین کو کھیل اور مذاق کی بات سمجھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو وہ کھیل اور مذاق میں سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ایسے اوپری اوپری سن رہے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ان میں جنہیں دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے، یعنی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود نصارہ بھی ہیں اور باقی بھی اس طرح کے جو مذاہب ہیں، جن کے لوگ ہیں جو تمہارے دین کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور انہوں نے اس کو مذاق اور کھیل سمجھا ہوا ہے، ان کو دوست مت بنائیں۔ اور کفار کو، اور کن کو؟ کفار کو، جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ ان کو کفار ہی کہہ رہے ہیں، چاہے وہ اوپری اوپری کلمہ پڑھ رہا ہے۔
سب سے زیادہ خطرناک تو وہ ہے جو اوپری اوپری کلمہ پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہا. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کفار بھی کہا ہے اور منافق بھی کہا ہے. اور کفار کو بھی اپنا دوست، اور ڈرتے رہو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے. یعنی آپ کو پھر اللہ سے ہی ڈرتے رہنا ہے. اگر آپ ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مان کر اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ سے جو نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو نا آپ اس طرح کریں کہ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مان رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اس وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم سے غلط کام نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب منادی کرتے ہو تم نماز کی تو بنا لیتے ہیں وہ اسے مذاق اور کھیل. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نماز کی آواز دیتے ہو، منادی دیتے ہو، تو وہ لوگ اس نماز کی آواز کو کھیل اور مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں. کہہ دو کہ اے اہل کتاب، نہیں ضد اور نفرت کرتے تم ہم سے مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل ہوا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل ہوا ہے ہم سے پہلے. واقعہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں. یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دو کہ اے اہل کتاب. اب اہل کتاب یعنی جو یہود و نصارہ ہیں یا جن کو کتابیں ملی ہوئی ہیں، ان میں چاہے یہاں جس طرح انڈیا میں ہندو وغیرہ ہیں، ان کے پاس بھی کچھ کتابیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ پرانی ہوں، لیکن یہاں تذکرہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کو کتابیں ملی ہوئی ہیں. لیکن اتنی پرانی کتابیں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو اہل عرب میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، لیکن اخبار احاد یعنی احادیث کی وجہ کی روح سے 1,24,000 انبیاء آئے تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ پرانی کتاب جو پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی ان میں سے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ اے اہل کتاب جو کتاب رکھ رہے ہو، نہیں ضد اور نفرت کرتے تم ہم سے مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. یعنی ضد اور نفرت آپ کی کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں. تو دیکھیں باقی مذاہب کا بھی یہی تو ضد ہوتا ہے. جب اللہ کی بات کرو تو ان کے جو نا وہ آنکھیں باہر نکل آتی ہیں. یہاں بھی دیکھو فرقہ واریت کے اندر اگر جس طرح بریلوی حضرات ہیں، اگر کوئی ان کے پیروں کی بات کرو تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر اللہ کی بات کرو تو جو ہے ایسے جیسے کسی نے ڈنڈا مار دیا ہو ان کو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی ضد اور نفرت کیوں ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور اس پر جو نازل ہوا ہے ہماری طرف، یعنی قرآن پاک. قرآن پاک میں جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، آپ اس وجہ سے ہمارے اوپر ضد اور نفرت کر رہے ہو. اور اس پر جو نازل ہوا ہے ہم سے پہلے، یعنی جو پہلے نازل ہوا ہے اس کی باتیں ابھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ہم نے یہ ان پر نازل کیا تھا لیکن انہوں نے کام نہیں کیے. تو وہ آپ اس وجہ سے ضد اور نفرت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر ان میں سے واقعہ یہ ہے کہ نافرمان ہیں، یعنی فرمان برداری ان میں نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ فرمان برداری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مان رہے ہو، تو یہ ضد اور نفرت میں پڑے ہوئے کہ یہ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں اسے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو کیا میں بتاؤں تم کو کہ کون زیادہ برے ہیں ان میں سے انجام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ نبی کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جن کا انجام بہت برا ہوگا. یعنی آخرت جو ہوگی، قیامت کے دن ان کا انجام جو ہوگا، کہ انجام تو آخرت میں ہی ہوتا ہے، وہ اس انجام کے لحاظ سے بہت برے ہیں. جن کا برا انجام ہوگا وہ کون ہے؟
پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی تھی، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے، ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے لوگ یا اس طرح کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہوتے، جان بوجھ کے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اسی طرح کی لعنت کی ہوئی ہے، جن کو کفار کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کافر جو انکار کرے، نہ مانے، جن پر لعنت کی اللہ نے اور غضب ٹوٹا ان کا، یعنی اللہ کا ان پر غضب ٹوٹا ہے۔ آج کل دیکھیں مسلمان ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، کتنا غضب ان پر ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اتنے تو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جو یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں وہ صحیح طرح سے کھا پی بھی نہیں سکتے۔ یہ صرف انہی نام نہاد مسلمان جو حکمران ہیں ان کی وجہ سے یہ کام سارا ہو رہا ہے۔ جو الحاج بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ان لوگوں نے حج کیے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ جنت کی ٹکٹ پکی ہے، وہ تو بعد میں ان کو پتہ چلے گا کہ جنت کی ٹکٹ ہے اور کس طرح ملتی ہے۔ غضب ٹوٹا ان پر اور بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر اور سور، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں چینج کر دی تھی۔ یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے بندر اور سور بنا دیا تھا، اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، یعنی غلامی کس کی تھی؟ طاغوت کی، شیطان کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے ساتھ شمار کیا ہے، یعنی اس کی غلامی کے ساتھ شمار کیا ہے کہ آپ جو دل کرے اس طرح کرو، یہ بھی ایک غلامی میں شامل ہے۔ اور یہی لوگ بدتر ہیں درجہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بدتر لوگ ہیں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے، یعنی یہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم آیت نمبر 60 پہ اس ویڈیو کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں کلیئر بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین پر رہیں۔ اگر دین سے آپ نے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں پر کسی اور کو مسلط کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے دین سے ان کو محبوب رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ دوسروں کو، کفار کو یا جو دوسرے اہل کتاب ہیں ان کو دوست مت بنائیں، کیونکہ یہ آپس کے دوست ہوتے ہیں۔ اس طرح فرقہ واریت میں بھی یہ لوگ آپس کے دوست ہوتے ہیں۔ ایمان والا جو ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مان رہا ہوتا ہے، وہ اس کے یہ خلاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ کھیل اور مذاق میں مت لیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کا کو خیال رکھیں، اس کو مانیں۔ جزاک اللہ۔